Assalamualaikum ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Introductory Mathematics, Lecture 10. ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का आखिरी लेक्चर है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे वाइंड अप कर दूँ. आज मैं छोटे छोटे चंद बातें बताऊंगा. किसी मैट्रिसेस की अगर 3 रोज हैं या 2 रोज हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की हम आमतौर उसकी हम रो पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं. वो 3 तरह के ऑपरेशंस हैं और उन ऑपरेशंस को हमने नाम रखा हुआ है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. इसी तरह कॉलम पे करें तो वो सेम प्रोसेस है, वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होंगे, लेकिन आम तौर पे हम सिर्फ रो ऑपरेशंस की बात करते हैं, कॉलम को खुद कवर करें. तो 3 तरह के ऑपरेशंस हैं जो मैट्रिसेस पे किए जाते हैं और वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहलाते हैं. सबसे पहला इंटरचेंज ऑफ 2 रोज. पहली दूसरी को बदल दें, दूसरी तीसरी को बदल दें, लेकिन ये जब भी आपने बदलने हैं स्टेप बदलने हैं, पहली को दूसरी से दूसरी, आहिस्ता आहिस्ता. तो 2 रोज को आपस में आप चेंज कर दें, जिनको मर्जी, पहली दूसरी को करें, दूसरी तीसरी को, पहली तीसरी को, जो भी करें, एक वक्त में एक ही करना. तो ये जो इंटरचेंज होंगी रोज, एक की जगह दूसरी आ गई या दूसरी की जगह पहली आ गई, ये एक ऑपरेशन हो गया. दूसरा, किसी रो जो आपको पसंद आए, पहली दूसरी तीसरी चौथी जो भी, उसे किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें. मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो नंबर, ये दूसरा ऑपरेशन हो गया. तीसरा ये है कि किसी रो का मल्टीपल किसी दूसरी में ऐड कर दें. फर्स्ट रो है, इसमें मैं 10 टाइम्स सेकंड रो ऐड कर देता हूँ. सेकंड रो है, 2 टाइम्स मैं फर्स्ट कर लेता हूँ. थर्ड रो में माइनस कर देता हूँ R3 माइनस R2. इसका मतलब है R3 ऐड किया आपने -1 टाइम्स R2. तो ये वही बात हो गई कि द एडिशन ऑफ मल्टीपल ऑफ एनी रो टू अनदर रो. तो 3 ऑपरेशंस आपने गिनने हैं. पहला इंटरचेंज ऑफ 2 रोज, multiplication of a non-zero scalar to a row, and number 3, multiplicative of any row to another row. So these 3 operations are called elementary row operations. इनकी मदद से हम इनवर्स भी फाइंड करते हैं. आप कोई मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स आपने रखी, उसके पैरेलल उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो के हमने लेनी है, उसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आप फॉर एग्जाम्पल 2 ऑर्डर की है तो I2 आपने ले लेनी है, 3 ऑर्डर किया तो I3 ले लेनी है, उन्हें पैरेलल रख लेना. जो ऑपरेशन आप पहली पे करेंगे वो दूसरी पे करना है, और यही 3 ऑपरेशन है जो आपने करना है. पहली कोई बड़ी दूसरी आइडेंटिटी थी, पहली को आपने आइडेंटिटी में बदल देना, और जो ऑपरेशन इस पे करते हैं वो दूसरे पे करते हैं. जब पहली आइडेंटिटी में बदल जाएगी मुकम्मल तौर पे, तो दूसरी की शक्ल भी बदल गई होगी, तो नई शेप आ जाएगी. वो जो नई शक्ल आएगी ना, दैट इज द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स. दिस इज बड़ा सिंपल प्रोसेस है. मैंने 3-4 सवाल लिखे हुए हैं, एक मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, एक और मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके सामने वो एग्जाम्पल आ जाए कि किस तरह करते हैं. तो मैं इसे किसी एक को सॉल्व कर रहा हूँ. ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3×3. इसका बिल्कुल पैरेलल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये आपने ली, इसको आपने ये वाली शेप देनी, ये बदल जाए जब इसे. अब बड़ा सिंपल है, 3 आपके पास ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन के हैं. सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ, हमने कोशिश करनी है कि सबसे पहले एलिमेंट 1 आ जाए.
اگر 1 نہیں ہے تو 1 کسی طرح لانا ہے، آلریڈی 1 ہے اس لیے انٹرچینج ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا یہ ہے ملٹیپلائی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا ہے ایڈیشن آف اے رو ٹو اندر رو، تو یہ دیکھیں میں R2 مائنس R1 اور R3 مائنس R1 بھائی بس یہ میرے پاس آ گیا، یہ پہلی رو کو میں نے نہیں چھیڑا، دوسری رو 1 مائنس 1 0 0 مائنس 1 0 اسی طرح، یہ پھر دوسرا R3 مائنس R2 1 مائنس 1 0 2 مائنس 1 1 اور 2 مائنس 0، یہ ایک یہ ری شیپ ہو گیا وہ آپریشن، یہی آپریشن اس کے ساتھ 0 مائنس، یہ پہلی کو آپ نے نہیں چھوڑا 1 0 0 0 مائنس 1 مائنس 1 آ گیا 1 مائنس 0 اسی طرح 0 مائنس، یہ R3 مائنس R1 0 مائنس 1 مائنس 1 0 1 یہ اسی طرح، یہ تھوڑی سی چینج آ گئی۔ اب یہ 1 0 0 اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں 1 لانا ہے، دو طریقے ہیں، یا تو اسے مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں یا ان دونوں کو انٹرچینج کرنا ہے، جو آپ کا دل کرے۔ انٹرچینج کریں گے تب بھی یہاں 1 آ جائے گا، یہ 1 اوپر آ جائے گا، اور اگر آپ اسے 1 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تب بھی آ جائے گا۔ تو میں ایسا کرتا ہوں بھائی R2 ملٹیپلائڈ بائی مائنس 1، یہ آپ کے پاس آ گئی 1 1 0، اسے ہم نے نہیں چھیڑا، یہ آ گیا 0 1، یہ اسی طرح ہوگا، یہ 0 1 2، R2 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تھا، R1 اسی طرح آ گئی، یہ 1 ہو گئی، یہ مائنس 1 یہ 0، یہ اسی طرح، یہ آپ کے پاس ایک پروسیس کمپلیٹ ہے۔ اب آپ یہاں 1 آیا نا، اوپر نیچے آپ کو 0 لانا ہے، کیسے؟ یہ R2 کی مدد سے آپ نے R1 مائنس R2 اور R3 مائنس R2، یہ دونوں آپ کر لیں، R1 مائنس R2 اینڈ R3 دونوں 0 ہو جائیں گے، چنانچہ یہ پہلی آپ کی آ گئی 1 R1 مائنس R2 1 مائنس 0 1 اسی طرح 1 مائنس 1 0 0 مائنس 0 اسی طرح، یہ دوسری رو اسی طرح 0 1 0 0 مائنس 0 اسی طرح 1 مائنس 1 یہ بھی 0 ہو گیا 2 مائنس 0، اس میں چینج آئے گی، دوسری رو آپ نے نہیں چھیڑی 1 مائنس 1 اور 0 گئی، R1 1 مائنس 1 یہ 0 0 مائنس مائنس 1 یہ پلس 1 ہو گیا 0 مائنس 0، R3 مائنس R2 مائنس 1 مائنس مائنس 2 ہو گیا 0 مائنس مائنس 1 یہ پلس 1 ہو گیا اور 1 مائنس 0۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں 1 لانا ہے، کوئی صورت نہیں سوائے یہ کہ اسے 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں، تو ملٹیپلائنگ بائی R3 ملٹیپلائنگ بائی 1 بائی 2، کسی نمبر سے آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں نا، نان زیرو نمبر سے، تو یہ ملٹیپلائی کر دیا، یہ آ گیا 1 0 0 0 1 0 0 0 1، یہ آپ کی آئیڈینٹی میٹرکس آ گئی۔ اب یہ دیکھیں اس کی کیا شکل بنتی ہے، یہ آ گئی 0 1 0 1 مائنس 1 0، R3 کو ایک بڑا پوزیشن دیا تو یہ آ گیا مائنس 1 1 بائی 2 1 بائی 2، یہ نئی میٹرکس آ گئی۔ Therefore, required inverse is 0 1 0 1 minus 1 0 minus 1 1 by 2، تو یہ آپ کا انورس ہے نا، اس دوسرے میتھڈ سے آسانی سے نکلا، اس سے بھی نکالیں گے تو یہی نکلے گا، سیم چیز ہے۔ تو یہ 4-5 سوال ہیں، انہیں آپ نے کرنے ہیں۔ اب میں کچھ اکویشن سالو کر رہا ہوں،
थोड़ा थोड़ा फर्क है। एक गैसियन एलिमिनेशन मेथड है, एक गैस जॉर्डन मेथड है। ये सिंपल थोड़ा थोड़ा फर्क है। एक वो अब लंबा एशेलन और रिड्यूस एशेलन फॉर्म में लाना होता है, वो लंबी डिस्कशन है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि आप इतनी लंबी आपको इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स में इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सिंपल आप याद रखें कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया, यू हैव टू सॉल्व इट। हाउ यू सॉल्व इट? बहुत सिंपल है। ये आपके पास ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जी आपने यूज करनी। ये आपके पास आ गया, यू हैव टू सॉल्व इट। मैं आपको ये इसमें मैंने एक आध सॉल्व की भी है, सॉल्यूशन सेट उसका निकाला हुआ है, तो मैं इसमें से एक आपको करके देता हूँ। ये आ गया जी, मैं ये पांचवा सवाल कर रहा हूँ। 2x minus y plus 3z is equal to minus 11. Next is 3x minus y plus z is equal to minus 5. And the third is x plus y plus z is equal to minus 1. बिल्कुल उसी तरह आपने A, the matrix of coefficients 2 minus 1 3, 3 minus 1 1, 1 1 1, ये A आ गया। X आपका आ गया x y z, इस पे तीन वेरिएबल है। और तीसरा आपका B रिजल्टेंट मैट्रिक्स -11 -5 -1, ये आपके पास तीन आ गए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया था, A with B, AB that is equal to 2 -1 3 3 -1 1 1 1 1, और ये आ गया -11 -5 -1, ये आपके पास। बिल्कुल उसी तरह आपने यहाँ पे 1 लाना है, फिर नीचे 0 0 करना है, ठीक है। बाई बाई R13, इसका मतलब है पहली और तीसरी को आपस में आप बदल रहे हैं। पहली आ गई, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 1 1 -1, पहली ऊपर आ गई, और दूसरी उसी तरह, और तीसरी जो है उसकी बजाय पहली आ गई। ये आपके पास है। अब जहां 1 आया उसके नीचे आपने 0 0 लाना, 0 0 लाना है। उसी तरह ऊपर से थोड़ा सा ये जरा नोट कर लें, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये रो इक्विवेलेंट है, इसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं। दिस इज रो इक्विवेलेंट। अब ये आ गया 1 1 1 और -1, ये अब मैंने ये करना है कि यहाँ पे 0 लाना है, तो बाई R2 -3 R1, 3 -3 ये 0, -1 -3 ये -4, 1 -3 ये -2, 5 +3 ये -2। अब मुझे दूसरा इसमें भी 0 लाना है। दिस इज R3 -2 R1, R3 -2 R1, 2 -2 ये 0, 1 -1 -2 -3 हो गया, 3 -2 1
11 माइनस प्लस 10 हो गया -1, ये आपके पास है, ये 0 0 हो गया। अब आपने यहां पे 1 लाना है, 1 लाने के लिए आप करें कि इसे दिस इज नो इक्विवेलेंट टू, ये ऐसा करते हैं कि इसे इसमें से माइनस कर देते हैं बाई R3 और R2 माइनस R3, तो ये देखिए पहला उसी तरह आ गया 1 1 1 -1, ये आ गया R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, 3 जो है वो है ये -3, 1 और -1, 0 -0, -4 -3, ये -1 आ गया, -2 -1, -2 -1, ये -1 आ गया। दिस इज द डिफरेंस, लेकिन हमें यहाँ 1 चाहिए, तो बड़ा सिंपल है, R2 multiplied by -1, दिस इज नो इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 1 1 1 -1, ये तो उसी तरह आ गया, ये -1 से मल्टीप्लाई हो गया 1, ये +3 हो गया, ये +1 हो गया, 0 -3 1 और -1, दिस इज नो इक्वल टू दिस। अब ये 1 भी आ गया, अब इस 1 के ऊपर नीचे हमें 0 लाना है, 2 तरीके हैं, सिर्फ आप ऊपर और नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह, मैं दोनों तरीकों से कर देता हूँ, पहले सिर्फ नीचे लाते हैं, तो बाई R3 माइनस प्लस R3 प्लस 3R2, ये आ गया आपका, पहले तो उसी तरह आ गई 1 1 1 -1, उसकी आ गई 0 1 3 1, R3 प्लस 3R1, ये तो 0 रहा, ये 3 प्लस 3 -3 प्लस 3 0 हो गया, 1 प्लस ये 9 10 हो गया, और ये -1 प्लस 3 ये 2 हो गया, ये प्लस बहुत बड़ी रकम फिर आ गई, यहाँ हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 लाने के लिए फिर इसे प्रोसेस करते हैं, बड़ा सिंपल है, 1 लाने के लिए इसे 10 में तकसीम करें बाई R3 मल्टीप्लाइड बाई 1 over 10, दिस इज नो इक्वल टू, ये पहला उसी तरह आ गया 1 1 1 -1 0 1 3, ये 1, ये आ गया 0 0 1 और ये 1/5। अब बड़ा सिंपल है, ये पहली लाइन की x, ये y के कोएफिशिएंट थे, ये z के z के कोएफिशिएंट थे, और ये रिजल्ट था, तो दिस शोज दैट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू -1, y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1/5। ये तीन आपके पास आ गई हैं, इन्हें आसानी से सॉल्व करना है, z की वैल्यू आपके पास है, तो y is equal to 1 minus 3z, this is equal to 1 minus 3/5, this is 2/5, x रह गया, x is equal to -1 minus y minus z, this is -1 minus 2/5 और minus 1/5, ये आ गया कि -8/5, ये आपके पास तीन वैल्यूज आ गई, x is equal to x y z is equal to, x की वैल्यू हमने निकाली है -8/5, y की वैल्यू है 2/5 और z की वैल्यू है 1/5, ये आपका सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट
یہ میں نے آپ کو بتانے کے لیے لکھی ہے، اسے بیچ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکس وائی زی از اکول ٹو یہ ریزلٹ آ گیا. اس کا ایک اور طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے. جہاں سے جہاں میں نے کیا ہے میں تھوڑا سا وہاں سے فرق ڈالتا ہوں، اسے نوٹ کر لیں. آپ دیکھیں، آپ یہاں تک جب آپ نے کیا آپ نے اس کے بعد کرنا کیا کہ یہ حصہ جو ہے اسے ذرا مختلف انداز سے کرنا ہے کہ یہ آپ یہاں 1 لائیں یہاں 0 لائیں یہاں بھی 0 لائیں. تو یہ R3 آپ نے صرف ایک کیا تھا. آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اوپر بھی R1 یہاں بھی آپ 0 چاہتے ہیں اوپر. تو یہ R1 minus R2 ہے. اور this is rho equivalent to یہ کیا آ گیا جی؟ یہ آ گیا دوسری رو اسی طرح 3 اور 1. یہ R1 minus R2 یہ 0 1 minus 0 اسی طرح آ گیا. 1 minus 1 0 ہو گیا. 1 minus 3 minus 2 ہو گیا. اور یہ minus 1 minus 1 یہ minus 2. اور تیسری وہ رو یہ آپریشن آپ نے پہلے کیا 0 minus 3 1 not minus 1. یہ آپ کے پاس سوری یہ کیا تھا آیا آپ 3 plus 3 آتا. یہ 0 ہو گیا تھا. یہ 10 تھا. اور minus 1 یہ 2 ہو گیا پلس. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ہے. اور دیکھیں یہ 1 ہے دونوں 0 ہے. یہ 1 ہے دونوں 0 ہے. اب تیسرے میں دیکھیں اسے 1 لانا ہے. یہ بالکل آپ R3 multiplied by 1 over 10. This is rho equivalent to 1 0 minus 2 minus 2 0 1 3 1 0 0 1 اور 1 by 5. صرف فرق کیا ہوا ہے کہ باقی وہی چیزیں ہیں. یہ 1 ہے اب یہاں 0 لایا. ان دونوں پہلے ہم نے جہاں 1 تھا اس کے اوپر جو مرضی ہو چھوڑ دیا. اب ہم اوپر نیچے دونوں جگہ 0 ڈالیں. تو یہ پہلے آپ کا اس کی جگہ آپ کو 0 لانا اس کی مدد سے. یہ R1 plus R3 یہ دیکھیں R1 میں 1 plus 0 0 plus 0 اور یہ 0 R1 plus 2 minus 2 plus 2 by 5 minus 2 R1 minus 2 plus 2 by 5 کیا آ گیا کہ minus 2 plus 2 by 5 this is equal to 5 8 by 5 یہ 8 by 5 آ گیا. this is equal to 8 by 5 with minus sign minus 8 by 5 آ گیا. اس کے بعد دوسری لائن اسی طرح اس میں آپ نے سوری دوسری لائن میں آپ نے کیا کرنا ہے R2 مائنس اس 3 کو نا minus 3 times R3 یہ اسی طرح آ گیا. یہ 1 اسی طرح آ گیا. یہ 0 ہو گیا. یہ 1 minus 3 by 5 this is 2 by 5 اور یہ اسی طرح آ گیا 0 0 1 1 by 5. اب کیا چینج آئی؟ اب یہ آپ کے پاس ڈائریکٹ آ گیا ریزلٹ. ڈائریکٹ ریزلٹ اس طرح کہ یہ ایکس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ایکس پلس 0 پلس 0 از اکول ٹو minus 8 by 0 plus y plus 0 is equal to 2 by 5 and last is 0 plus 0 plus z is equal to 1 by 5. یہی ویلیوز ہیں ایکس وائی سے. اس سے دونوں میتھڈ سے سیم ریزلٹ آئے گا.
آپ کوئی میسج نہیں کر سکتے. تو یہ تو تھا آج کا لیکچر. اب میں آپ سے 1 منٹ بات کروں. ایک بات جاتے جاتے آخری اس ٹاپک کے اینڈ پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اینٹی ٹیسٹ بڑا مشہور ہے آج کل. آپ روز سنتے ہیں کہ ای کیٹ ہو رہا ہے, ایم کیٹ ہو رہا ہے, جو ہر جگہ اینٹی ٹیسٹ کی شروع. لوگوں کو شروع میں بڑا عجیب لگا تھا, اب تو بڑے عادی ہو گئے. لیکن یہ کوئی آج کی بات ہے. صدیوں سے اینٹی ٹیسٹ اپنے اپنے انداز میں مختلف ٹیچر لیتے رہے ہیں تاکہ جن بچوں کو ہم داخلہ دے رہے ہیں, جن بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے, ان کا کیلیبر کیا ہے, وہ کیا اس قابل بھی ہیں کہ نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء آپ نے ذکر سنا ہوگا, امیر خسرو کے استاد بھی تھے. امیر خسرو جو ریختہ کے بہت بڑے استاد تھے. ریختہ اسے کہتے ہیں جس میں فارسی اور اردو کا مصرع مکس ہوتے ہیں. ایسی شاعری جس میں فارسی اور اردو دونوں ملا دی جائیں, وہ ریختہ ہوتا ہے. تو وہ ریختہ کے بہت بڑے استاد تھے, بہت بڑے شاعر تھے, اسکالر تھے. ان کے پیر تھے, ان کے استاد تھے حضرت نظام الدین اولیاء. حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس بڑی دور دور سے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے کہ انہیں پڑھائیں, دنیا داری سکھائیں, انہیں سلیقہ سکھائیں, انہیں قرآن حدیث. وہ پیرنٹس کو بھی ٹھہرا لیتے اور بچے کو بھی. انہیں کہتے کہ ایک دن ٹھہرو, میں بچے کو دیکھ لوں, اور انٹری ٹیسٹ اس کا لیتے. بڑا عجیب انداز تھا. کھانا کھانے بیٹھ جاتے, جب کھانے کا وقت آتا, بچہ بھی ہوتا تو بچے کو کہتا بیٹا اس میں سالن اور روٹی لے لو. بچہ سالن ڈالتا, روٹی لیتا, کھانا شروع کر دیتا. کھانے کے بعد جو ہے نا, وہ جب بچہ اٹھتا نا تو وہ فوراً اسیس کر لیتے کہ یہ بچہ اس قابل ہے کہ نہیں. اور وہ کیا طریقہ تھا, بڑا سمپل طریقہ تھا. وہ دیکھتے کہ بچے نے اگر پلیٹ پوری طرح صاف کی ہے, اس میں کوئی چیز رہی نہیں, اور ڈالتے وقت اس نے اتنا ڈالا ہے جتنی اس کی ضرورت تھی, تو بچہ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا. اور وہ بچے جو ڈھیر سارا چیزیں ڈال لیتے تھے اور انبار لگا لیتے تھے, اور بعد میں آدھی روٹی چھوڑ دی, سالن اتنا چھوڑ دیا پلیٹ میں, اس کے پیرنٹ سے وہ معذرت کر لیتے. انہیں کہتے تھے نہیں, آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ علم حاصل ہو. علم اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب رکھا ہے, یہ بھوک میں بھی حاصل ہوتا ہے, بلکہ بھوکے لوگ زیادہ, جن کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں, وہ حاصل نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ ان کا اینٹی ٹیسٹ تھا, اور وہ بچے اسی کو داخلہ دیتے تھے جس سے کھانے کا سلیقہ آتا. اس میں مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. ہمارے کچھ پاکستانی بھائی جرمنی چلے گئے. انہوں نے ایک ہوٹل میں گئے, لمبا چوڑا کھانا ملایا اور رکھی پلیٹیں, ڈشیں رکھی ہوئی ہیں, اور کھایا تھوڑا سا. اٹھ کے اسے کہتے ہیں بل. میرے نے کہا جی یہ باقی جو کھانا, انہوں نے کہا یہ بس ہم نے جو کھانا تھا کھا لیا. بیرے نے سر مارا, چل پڑا بل لینے. 2 خواتین وہاں بزرگ سی بیٹھی تھی. انہوں نے کہا بیٹا یہ چھوڑا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا دل نہیں کر رہا. انہوں نے کہا پھر منگوایا کیوں؟ کہا بیوی ہمارا پیسے تھے, ہم نے خرچ کیے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ عورتوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا یہ تم نے غلط کیا ہے, اتنا کھانا کیوں فالتو منگوایا. وہ انہوں نے اس سے بدتمیزی کی. وہ ایک ان سے لڑ رہی تھی ابھی, تو دوسری نے فون گھما دیا. ابھی 10 منٹ نہیں گزرے تھے, وہ ابھی ان کا جھگڑا, ہوٹل والوں نے بھی جان کے بل ڈیلے کر دیا. تو پولیس والے آ گئے. انہوں نے کہا جی بتائیں یہ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس دل نہیں تھا ہمارا, ہم نے پیسے ہم نے خرچ کیے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا جی یہ ٹھیک ہے پیسے آپ کے تھے, لیکن ریسورسز جو ہے نا وہ امانت ہے اس قوم کی, اس انسانیت کی. جہاں دنیا میں لاکھوں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, وہاں آپ کو کیا حق ہے کہ کھانے کو اس طرح ضائع کریں؟ اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو ہم جو شادیوں پہ کرتے ہیں اور جس انداز سے کھاتے ہیں جیسے صدیوں کے بھوکے ہوں, شاید ہم سارے قابل جرمانہ, سارے سزا کے قابل ہیں. تو بیٹا جہاں جاؤ کھانے میں تمیز اور شان, جتنی ضرورت ہے وہ ضرور ڈالو, لیکن ضرورت سے زیادہ ڈال کے خام خواہ یہ جو وسائل ہیں
ان کو تباہ نہ کرو. جب آپ ڈھیر سارا کھانا پھینک دیتے ہو نا تو وہ ڈھیر سارا کھانا کئیوں نے کھانا ہوتا ہے جو بیچارے بھوکے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ ان کا خیال کریں اور اچھے انداز میں کریں. تو یہی اینٹی ٹرسٹ آج بھی لاگو کر دیا جائے تو شاید ہم میں سے کئی میرے جیسے فیل ہو جائیں. اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے لیے پھر کسی دن ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم.